ہو رہی ہے, اچھی خوراکیں ان کے حلق سے نہیں اتر رہی, ماں باپ بے بس ہے, ماں باپ بول ہی نہیں پا رہے, ڈر رہے ہیں کہیں بچہ باغی نہیں ہو جائے, بچہ کہیں. اور نوجوان نسل اب ہر چیز کرائے پہ لے رہے ہیں بھائی, رینٹ پہ گاڑیاں کرائے پہ لے رہے ہیں, وہ اسکوٹر کھڑی کرتے ہیں جھوٹ کی بنیاد پر, اور ہر چیز ان کے اوپر کرائے پہ جا رہی ہے. اب خود مختاری ختم ہوتی جا رہی ہے, تو خود غلط ہے نا بھائی, گورنمنٹ غلط نہیں ہے. رزق تو فجر کے بعد بڑھتا ہے, عمران خان تھوڑی بانٹتا رزق. عمران خان تو ایک بشر ہے, انسان ہے, مر جائے گا دنیا سے چلا جائے گا, کتنے آئے کتنے چلے گئے. دنیا کا نظام تو اللہ چلا رہا ہے نا, جسے اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ رزق کہاں سے ملتا ہے؟ رزق فجر کے بعد ملتا ہے. فجر کے بعد کتنا ہے؟ پورا علاقہ سو رہا ہے, 2 صفیں لگی ہوئی ہیں, وہ بھی بڈھے جن کو نیند نہیں آتی, گیس کا درد ہوتا ہے, وہ مسجد میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. نوجوان کہاں گئے؟ تمہارا فیوچر کیا تم خود بنا لو گے؟ اللہ کہتا ہے تھکا دوں گا جو تمہاری چاہت ہے, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. جسے اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا. تم قرآن کو چھو کے دکھاؤ, پڑھنا تو دور کی بات ہے. یہ میرا میسج آج میں نے دے دیا, تم نے بات کری تو اتنا بڑا ٹاپک سامنے آ گیا. میں کوئی عالم یا مفتی نہیں ہوں, لیکن حق اور سچ کی بات میرا فرض ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو, یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب اچھی بات سنو تو دوسروں تک پہنچاؤ. وہ شخص آباد رہے گا, اس کا گھر آباد رہے, جو دوسروں کی خیر سوچے. بھائی ہنسی مذاق اپنی جگہ ساتھ, بھائی ہم ہنسی مذاق اپنی جگہ رکھیں گے, لیکن جو ہماری بیسک پرابلمز ہیں ہمیں اس کے اوپر آنا ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو بچانا ہے. ان میں بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن ان لوگوں کو ڈی گریڈ ہو کے جو ان کے دماغوں کا فطور جو دین سے دوری ہے نا, ان کو کلمے یاد نہیں, ان کو غسل کا طریقہ نہیں پتا, ان کو نماز, یہ ساری چیزیں کس کا فرض ہے؟ کیونکہ ہم بتا ہی نہیں پا رہے ہیں ان لوگوں کو. آپ بات کو سمجھو. اب یہ موبائل ہے, یہودیوں کا ہتھیار ہے, یہ ہر کسی کی جیب میں موبائل ہے. اب مجھے یہ بات پہنچانی ہے نا, میں نے اس کے ذریعے بات کر دی. اگر میں کسی نوجوان کو بھی جا کے پکڑوں گا نا, وہ بھاگ جائے گا. اب وہ تنہائی میں بیٹھا ہوگا, اچانک عدنان بیکوز آ جائیں گے, بولے گا عدنان بیکوز کہنے کا چاہ رہے ہیں. میں پیدائشی ملا تھوڑی تھا ساتھ بھائی, یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ چاہے جس کو بدل دے, لیکن کچھ باتیں جو انسان کے دلوں پہ لگتی ہیں, جا کے مسجد پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے پاس بہت کچھ ہے دینے کے لیے, آپ کے پاس کچھ وقت ہے لینے کے لیے, آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے مانگنا. اللہ کو تو مانگنا پسند ہے, تم تو مخلوقوں سے مانگتے پھر رہے ہو. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ تم سیاست دانوں کے پیچھے, تم نے اللہ معافی دے, تم نے یہ اتنا بڑا بیٹر بڑھا لیا کہ ہمارا ساری زندگی جو بدلے گی وہ سیاست دان بدلیں گے. سیاست دان نہیں بدل سکتے. میں چیلنج دیتا ہوں, کوئی بھی پارٹی ہو, تم جب تک اپنی گلی میں خود مختاری پیدا نہیں کرو, پڑوسیوں کے اندر محبت ختم ہو گئی, پہلے والی ہے ہی نہیں, تو کہاں سے محلہ ٹھیک ہو؟ گٹر ابل رہا ہے, کود کے جا رہے ہیں نماز پڑھنے. گڈھا ہوا ہے, کوئی مر رہا ہے, نمازی ہے 25 سال سے 5 ٹائم کا, وہ کھڈے کے در سے نکل کے وہ ایک جھاڑ توڑ کے نہیں رکھ سکتا اس میں. سب کو اپنی لائن سیدھی کرنے میں پڑی ہوئی ہے بھائی. 25 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں مسجدوں کے اندر, کھڈے پھیلائیں گے یار. بھائی انسانیت تو ادا کر لے, حقوق العباد. ایک بندہ انگلینڈ گیا, اللہ والے تھے, ان سے پوچھا آپ نے انگلینڈ میں کیا پایا؟ کہنے لگے بھائی مسلمان زیادہ پاکستان میں, پر اسلام انگلینڈ میں. اتنا بھاری جملہ, انسانیت تو لاؤ اپنے اندر بھائی. 25 سال سے نمازیں پڑھ لے ہو یار, کچھ حقوق العباد تو لاؤ. گندی گلیاں بھری ہوئی ہیں کچروں کے تھیلوں سے, پیمپر باندھنا, ٹھوک ڈھک پڑنا, ٹھوک. گندی گلیوں کے حال تو دیکھو. وہی گندی گلی ہے جس میں سبزی والے پہلے آتے تھے. ہماری اماں پیچھے گندی گلی سے سبزی خریدتی تھی یہاں 30 سال پہلے. یہ کون سی نمازیں ہیں جو تم پڑوسیوں کے گند پھینک کے آگے چلے؟ جھاڑو دی اس کے گھر کے آگے رکھا, آگ لگا دی, اس کے گھر میں دھواں جا رہا ہے, نمازی ہیں 5 ٹائم کے, کہو تو برا لگ جاتا ہے. فجر میں جا رہے ہیں, چیک کا پاجامہ پہن کر آ رہے ہیں, چیپڑ لگے ویسے کرے کھڑے ہو گئے. آفس جا رہے ہیں تو 500 روپے کی 5,000 روپے کی شرٹیں پہن کے جا رہے ہیں, کیونکہ باس کو راضی کرنا ہے. یہاں تو اللہ ہے, دیکھ تھوڑی رہا ہے. نعوذ باللہ. یہ کوئی ابے اللہ کے گھر جاؤ بن ٹھن کے. اللہ کہتا ہے میں نے تم عطا کیا تو اچھا پہنو, اچھا کھاؤ. تم ایک ٹوپی نہیں خرید سکتے, تم نے جوتے 20-20 ہزار روپے کے خرید لیے. سر پہ ایک ٹوپی نہیں خرید سکے تم یار, 100 روپے 200 روپے کی ٹوپی, جو جسم کا سردار ہے سر, تم سر پہ ایک ٹوپی نہیں. ارب پتی لوگ ہیں قسم سے, انہوں نے زندگی میں نہ مسواک خریدی ہے, نہ عطر خریدا, نہ ٹوپی خریدی ہے. گاڑیوں کی لائن لگی ان کے بنگلوں کے آگے, کیونکہ اللہ نے توفیق نہیں دی ان کو کہ وہ سنت اپنے سر پہ سجائیں. یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے بھائی. کراچی کا یہ حال ہوا ہوا یار, پراپرٹیوں پر پراپرٹیاں, پراپرٹی. ابے بھائی تم نے کبھی عطر لگایا ہے؟ نہیں. مسواک کی ہے؟ نہیں. تم نے ٹوپی لگائی؟ نہیں. سرما لگایا؟ نہیں. سنت رسول رکھی؟ نہیں. ایک بندہ آیا کہنے لگا یار عدنان بھائی میں آپ جیسا تھا پہلے. میں نے کہا اچھا. کہہ رہا میں نے داڑھی مڑوا دی, اب سکون میں ہوں. میں نے کہا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یار بڑی باتیں سننے کو ملتی تھی, جس محفل میں جاؤ کھانا اتارو, لوگ بولتے تھے مولانا کم کھا لو,
یہ تو دین میں نہیں ہے اتنا کھانا, تم نے اتنی مچھلی اتار لی. پھر وہ کہیں جا رہا ہے, کہیں ہنس گیا, او بھائی ہنسنا منع ہے دین کے اندر, ہنس کیوں رہے ہو. پھر کہیں نظر پڑ گئی, او بھائی تم خواتین میں کیا کر رہے تھے, تم تو ملا باہر چل. تو کہہ رہا ہے مجھ پہ اتنا پریشر تھا کہ جب میں نے داڑھی کٹائی اب میری بیوی بھی خوش ہے, میں بھی خوش ہوں, لوگ بھی خوش ہیں. جنت کے اندر داڑھی نہیں ہوگی, یہ جا کے کسی علماء سے مفتی سے پوچھنا. جو دنیا میں داڑھی رکھے گا نا وہ بغیر داڑھی کے گھوم رہا ہوگا جنت میں. اللہ پاک کہیں گے جو چیز تم یہاں چھوڑو گے میرے لیے میں وہاں تمہیں دوں گا, تم یہاں شراب چھوڑو گے میں وہاں پلاؤں گا, ادرک کی شراب پلاؤں گا تمہیں. تو یہ بات ہے کہ یہاں چھوڑنے والا ہو تو وہاں پیے نا. ہم تو جلباز ہیں, ان علامات صابرین, صبر ہے ہی نہیں کسی کے اندر. یہیں دے دو سب کچھ, پراپرٹی بھی یہیں دے دو, کاغذات بھی یہیں دے دو, گاڑی کے کاغذات بھی دے دو. یہ والی کہانی چل رہی ہے ساتھ بھائی. اور دعاؤں میں یاد رکھنا بھائی. معذرت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.